ويتبرؤون من طريقة الروافض الذين يبغضون الصحابة ويسبونهم، وطريقة النواصب الذين يؤذون أهل البيت بقول أو عمل. تو یہ اہل سنہ کا موقف بیان ہو رہا ہے صحابہ کے تعلق سے. یتبرؤون من طریقۃ الروافض، اور اہل سنہ جو ہیں وہ برات کا اظہار کرتے ہیں رافضیوں کے طریقے سے. جو روافض کا منہج ہے اس سے اہل سنہ بری ہیں. ان کا منہج کیا ہے؟ یبغضون صحابہ، جو صحابہ کا بغض اپنے سینوں میں رکھتے ہیں، یسبونہم، اور ان کو گالی دیتے ہیں. اہل سنہ روافض کے اس طریقے سے اور اس منہج سے بری ہیں. اسی طرح بری ہیں نواسب کے طریقے سے، بطریقۃ النواسب، نواسب کے طریقے سے، خوارج کے طریقے سے، الذین یؤذون اہل البیت بقول او عمل، جو تکلیفیں دیتے ہیں، ایذا پہنچاتے ہیں اہل بیت کو اپنے قول یا عمل سے. تو یہ نواسب کا طریقہ ہے جو اہل بیت کی عداوت قائم کیے ہوئے ہیں. وہ روافض کا طریقہ جو صحابہ کی عداوت قائم کیے ہوئے ہیں. اور اہل سنہ کا منہج بالکل وسط ہے، وہ صحابہ سے بھی محبت کرتے ہیں اور اہل بیت سے بھی، تاکہ روافض اور خوارج سب کا رد ہو جائے. جی. ويمسكون عما شجر بين الصحابة ويقولون إن هذه الآثار المروية في مساويهم منها ما هو كذب، ومنها ما قد زيد فيه ونقص وغير عن وجهه، والصحيح منه هم فيه معذورون، إما مجتهدون مصيبون وإما مجتهدون مخطئون. ويمسكون عما شجر بين الصحابہ، اور اہل سنہ خاموشی اختیار کرتے ہیں، سکوت اختیار کرتے ہیں اور رک جاتے ہیں صحابہ کے درمیان جو اختلافات قائم ہوئے. ان کے تعلق سے اہل سنہ بات نہیں کرتے بلکہ سکوت کا منہج اختیار کرتے ہیں. یہ شیخ الاسلام رحمہ اللہ نے جو ایک بہترین منہج ہے صحابہ کے مشاجرات کے تعلق سے اور ان کے اختلافات کے تعلق سے، وہ واضح کیا کہ بجائے اس کے کہ ہم کسی طرف پر کوئی زبان درازی کریں، سکوت بہتر ہے. اختلافات سے کیا مراد ہے؟ یہ اختلافات وہ اختلافات ہیں جو فتنوں اور جنگوں اور حروب کے دوران ظاہر ہوئے، جنگ جمل، جنگ صفین. ورنہ اس سے قبل صحابہ کرام باہم شیر و شکر تھے اور کوئی اختلاف نہیں تھا. مگر یہ فتنے جب بپا ہوئے اور جنگیں شروع ہوئیں تو پھر صحابہ کچھ اس طرف اور کچھ اس طرف، اور اختلاف ظاہر ہوئے. اور وہ اختلاف نیک نیتی پر قائم تھا، ان کا اجتہاد تھا. اور مجتہد جب بھی اجتہاد کرتا ہے یا تو درست کرتا ہے یا غلط کرتا ہے. درست کرے گا تو اس کو 2 اجر ملیں گے اور غلطی پر 1 اجر ملے گا. یہاں تو ہر حال میں اجر موجود ہے، لیکن بد نصیب وہ لوگ ہیں جو ایک جہت کو پکڑ لیتے ہیں اور دوسری جہت پر نکیر کرتے ہیں اور ان پر سب و شتم یا تنقید سے کام لیتے ہیں، حالانکہ یہ سارا معاملہ ان کے اجتہاد پر قائم تھا جو نیک نیتی کے ساتھ تھا. اور ہر مجتہد اس سے خطا کا امکان ہے، لیکن خطا کے باوجود اللہ تعالیٰ سے 1 اجر کا مستحق ہے. تو صحابہ کے جو بھی مشاجرات تھے ان میں اہل سنہ سکوت اور خاموشی کے منہج کو بہتر سمجھتے ہیں. وہ یقولون، اور کہتے ہیں کہ ان هذه الاثار المرویۃ فی مساویہم، کہ جتنے بھی آثار مروی ہیں جو صحابہ کی برائی کرتے ہیں، منہا ما ہوا کذب، ان میں سے کچھ تو جھوٹ ہیں، جھوٹے بنائے گئے اور ان کی طرف منسوب کیے گئے. ومنہا ما قد زید فیہ ونقص، اور کچھ آثار ایسے ہیں جن میں کمی بیشی کی گئی، بڑھایا گیا، 4 لگا کے بیان کیا گیا، یا ان میں کمی کی گئی. وغیر، اور تبدیلی کی گئی، عن وجہ، صحیح صورت سے. والصحیح منہ ہم فیہ معذورون، اور جو کچھ تھوڑی بہت باتیں ثابت ہیں ان کے اختلافات کے حوالے سے، ان میں وہ معذور ہیں. کیسے معذور ہیں؟ اما مجتہدون مصیبون،
یا تو وہ مجتہد ہیں درست اجتہاد کرنے والے، وَإِمَّا مُجْتَہِدُونَ وَمُخْطِئُونَ، یا پھر مجتہد ہیں غلطی کرنے والے، کیونکہ اجتہاد میں دونوں صورتوں کا امکان ہے، درستگی کا بھی اور خطا کا بھی، اور مجتہد معذور ہے۔ اگر درست اجتہاد کرتا ہے تو اللہ اس کو 2 اجر دیتا ہے، ایک اجتہاد کا اور دوسرا صحیح اجتہاد کا۔ غلطی کرتا ہے تو 1 اجر، کس نے کوشش کی، اجتہاد کیا، تو بہرکیف ہر حال میں صحابہ کرام 2 اور 1 اجر کے بیچ ہر حال میں موجود ہیں، مگر بد نصیب وہ لوگ ہیں جو صحابہ پر تنقید کرتے ہیں۔ وهم مع ذلك لا يعتقدون أن كل واحد من الصحابة معصوم عن كبائر الإثم وصغائره، بل يجوز عليهم الذنوب في الجملة، ولهم من السوابق والفضائل ما يوجب مغفرة ما يصدر منهم إن صدر، حتى إنهم يغفر لهم من السيئات ما لا يغفر لمن بعدهم، لأن لهم من الحسنات التي تمحو السيئات ما ليس لمن بعدهم. وقد ثبت بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم خير القرون، وأن المد من أحدهم إذا تصدق به كان أفضل من جبل أحد ذهبا ممن بعدهم، ثم إذا كان قد صدر من أحد منهم ذنب فيكون قد تاب منه أو أتى بحسنات تمحوه أو غفر له بفضل سابقته أو بشفاعة محمد صلى الله عليه وسلم الذي هم أحق الناس بشفاعته، أو ابتلي ببلاء في الدنيا كفر به عنه۔ ان تمام باتوں کے ساتھ ساتھ وهم مع ذلك، ان تمام باتوں کے ساتھ ساتھ لا يعتقدون ان كل واحد من الصحابہ معصوم، ان تمام باتوں کے ساتھ ساتھ اہل السنہ یہ عقیدہ نہیں رکھتے کہ تمام صحابہ معصوم ہیں، صحابہ یعنی ہر صحابی، ان كل واحد من الصحابہ، صحابہ میں سے ہر شخص معصوم ہے، ان کبائر الاثم بصغائرہ، بڑے گناہوں سے اور چھوٹے گناہوں سے۔ یہ قطعاً ہمارا عقیدہ نہیں اہل سنہ کا کہ ہم صحابہ میں سے ہر فرد کی مطلقاً عصمت کے قائل ہوں کہ وہ معصوم ہیں، ان سے بڑا چھوٹا گناہ سرزد نہیں ہو سکتا، یہ ہمارا ہرگز عقیدہ نہیں ہے۔ جو افراد صحابہ ہیں، ایک ایک فرد، وہ معصوم نہیں ہے، غلطی ہو سکتی، صغیرہ اور کبیرہ میں سے کچھ بھی ان سے سرزد ہو سکتا ہے۔ معصوم صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک بات ضرور ہے کہ صحابہ کا اجتماع معصوم ہے، جس مسئلے میں صحابہ کا اجماع ہو، متفق ہوں، اکٹھے ہوں، وہ غلط نہیں ہو سکتا۔ نبی علیہ السلام کی حدیث موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ میری امت کو خطا پر جمع نہیں کرتا، اشارہ صحابہ کی طرف، وہ خطا پر اکٹھے نہیں ہو سکتے، تو ان کا جو اجماع ہے وہ معصوم ہے، مگر ہر فرد کو معصوم نہیں کہا جا سکتا، غلطی ہو سکتی۔ بل یجوز علیہم الذنوب فی الجملہ، یہ بالکل جائز ہے، ممکن ہے کہ ان سے کسی نہ کسی گناہ کا ارتکاب ہو یا گناہ سرزد ہو۔ وَلَهُم مِّنَ السَّوَابِقِ وَالْفَضَائِلِ مَا يُوجِبُ مَغْفِرَةَ مَا يَصْدُرُ مِنْهُمْ إِنْ صَدَرَ، اور صحابہ کے لیے سبقت کا اجر ہے کہ وہ امت کی پہلی جماعت ہے، اور ان کے لیے فضائل ہیں وہ اتنے عظیم اور شدید ہیں کہ جو ان کی مغفرت کو واجب کرتے ہیں، جو ان کو اللہ تعالیٰ نے سبقت کا، نبی علیہ السلام کی صحبت کا شرف دیا، اتنی بڑی فضیلت ہے یہ کہ جو ان کے گناہوں کی مغفرت کو واجب کرتی، ان صدر، اگر کوئی گناہ ہوا ہے تو، حتی انہم یغفر لہم من السیئات ما لا یغفر لمن بعدہم، اور یہ بات بالکل معلوم اور ظاہر اور واضح ہے کہ صحابہ کرام کی گناہوں کی بخشش جس انداز سے ہے اور جتنی جلدی اور زیادہ ہے، اتنی بعد والوں کے لیے نہیں۔ جو مغفرت اللہ رب العزت اپنے نبی کے صحابہ کو عطا فرماتا ہے، یہ بعد والوں کے لیے نہیں، مغفرت سب کے لیے، مگر صحابہ کے لیے چونکہ صحبت کا شرف ہے اور سبقت الاسلام کا شرف ہے، تو ان کے لیے مغفرت کا جو امکان ہے وہ زیادہ بھی ہے اور تیز بھی ہے۔ لأن لهم من الحسنات التي تمحو السیئات ما لیس لمن بعدہم، کیونکہ صحابہ کی ایسی ایسی نیکیاں ہیں
جو گناہوں کو مٹانے والی، ان الحسنات یذہبن السیئات، نیکیاں گناہوں کو مٹا دیتی ہیں. اور صحابہ سے بڑھ کر وزنی نیکیاں کس کی ہو سکتی، جن کی نیکیوں کو نبی علیہ السلام نے اتنا وزن دیا ہے کہ ان کے ایک پاؤ دانے، ایک پاؤ کھجوریں عام انسان کے احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کرنے سے افضل، اور نیکیاں گناہوں کو مٹانے والی. تو پھر صحابہ کرام کے پاس جو نیکیوں کا ایک عالم ہے، جو ان کا وزن ہے، جو ان کی عظمت ہے، یقیناً وہ ان کے گناہوں کو زیادہ مٹانے والی ہے عام انسانوں کی بنسبت. وقد ثبت بقول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہم خیر القرون، کہ نبی علیہ السلام کے فرمان سے ثابت ہے کہ وہ خیر القرون ہیں، وہ سب سے بہترین دور کے لوگ ہیں اور سب سے بہترین زمانے کے لوگ ہیں. وأن المد من أحدهم إذا تصدق به كان أفضل من جبل أحد ذهب ممن بعده، اور صحابہ کا ایک مد خیرات کرنا، ایک پاؤ کے قریب دانے یا کھجوریں یا گندم صدقہ دینا، خیرات کرنا افضل ہے بعد میں آنے والوں کے احد پہاڑ کے برابر سونے خرچ کرنے سے، بعد میں آنے والوں کے احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کرنے سے. تو ان کے لیے کتنا پھر یعنی مغفرت کا ایک امکان اور راستہ موجود ہے، کیونکہ نیکیاں گناہوں کو مٹا دیتی ہیں. صحابہ کی نیکیوں کی عظمت، ان کی سبقت کا شرف، پھر ان کی نیکیوں کی جو ایک فضیلت ہے کہ ایک پاؤ کھجوریں ایک احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کرنے سے افضل. ثم اذا كان قد صدر من احد منهم ذنب، پھر یہ بات معلوم ہونی چاہیے اگر صحابہ میں سے کسی سے کوئی گناہ صادر ہوا ہے فیکون قد تاب منہ، یقیناً وہ توبہ کر چکے ہیں. توبہ کا منہج اگر صحابہ کو معلوم نہیں ہے تو کس کو معلوم ہوگا؟ اور ایک صحابی اگر توبہ نہیں کرے گا تو کون کرے گا؟ جو کہ تقویٰ کی ایک بڑی قوی علامت، او اتی بحسنات تمحوہ، اور یا پھر یہ بھی کہ صحابی ایسی نیکیاں کر گئے جو ان گناہوں کو مٹا دے. اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ نیکیاں گناہوں کو مٹا دیتی ہیں. او غفر لہ، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ویسے ہی معاف کر دیے جائیں، کیونکہ توحید اور عقیدے میں کوئی شک نہیں ہے، اور توحید کی قوت اور صلابت گناہوں کی بخشش کا ذریعہ ہے. اللہ تعالیٰ کے ہاں مشرک کے لیے معافی نہیں ہے، مشرک کے علاوہ جس کو چاہے معاف کر دے. تو عقیدے کی دولت اگر ہو اور توحید کی نعمت ہو تو اللہ رب العزت توحید کی برکت سے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. اور بشفاعت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یا پھر ان کو نبی علیہ السلام کی شفاعت نصیب ہو. اگر شفاعت کے اہل اور حقدار صحابہ نہیں ہے تو اور کون ہو سکتا ہے؟ الذی ہم حق الناس بشفاعتہ، سب سے زیادہ اللہ کے پیارے پیغمبر کی شفاعت کے حقدار صحابہ ہیں. اب ابتلی ببلاء فی الدنیا کفر بہ عنہ، اور یا پھر دنیا میں ان کو ایسی کوئی تکلیف دے دی گئی ہو، کوئی مرض یا کوئی آزمائش، کہ وہ آزمائش اور وہ تکلیف ان کے لیے کفارہ بن گئی، گناہوں کا کفارہ بن گئی. مغفرت کے بہت سے اسباب ہیں، پھر نیکیوں کی کثرت، توبہ، یا اس کے بغیر ہی معافی کی امید، کیونکہ توحید والے کے لیے بخشش ہے، بخشش کے وعدے ہیں. یا پھر نبی علیہ السلام کی شفاعت. یا پانچواں جو ایک وسیلہ ہے مغفرت کا، وہ ہے کوئی دنیا میں کوئی تکلیف آئے، کوئی بیماری آئے، کوئی دکھ پہنچے، اور یہ بیماریاں اور دکھ جو ہیں یہ گناہوں کی بخشش کا باعث ہوتے ہیں، گناہوں کا کفارہ ہوتے ہیں.